السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نقاب پوش شہزادی۔ امرو عیار شہزادی مریم کے لیے بے حد فکر مند تھا۔ شہزادی مریم ملک رابان کے بادشاہ عامر بن سلطان کی بیٹی تھی۔ عامر بن سلطان کا سردار امیر حمزہ کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے ہر نازک موقع پر دل و جان سے سردار امیر حمزہ کی مدد کی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے جب بھی اس سے فوجی امداد مانگی، عامر بن سلطان نے انہیں نہ صرف فوجی امداد مہیا کی بلکہ انہیں ہر قسم کے ہتھیار بھی فراہم کیے۔ عامر بن سلطان امرو عیار کو بھی اپنا دوست سمجھتا تھا اور امرو انہیں الٹی سیدھی اور جھوٹی سچی داستانیں سنا کر محظوظ کیا کرتا تھا اور عامر بن سلطان اس سے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتا رہتا تھا۔ امرو سے عامر بن سلطان کی اکلوتی بیٹی شہزادی مریم بھی بے حد خوش تھی۔ ایک روز سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو بتایا کہ رابان سے اطلاع آئی ہے کہ عامر بن سلطان کی بیٹی شہزادی مریم کئی روز سے لاپتہ ہے اور ہزار کوشش کے باوجود اس کا کچھ سراغ نہیں مل رہا، اور عامر بن سلطان نے اسے فوری طور پر اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی امرو گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا کی سی رفتار سے ملک رابان جا پہنچا۔ عامر بن سلطان نے بڑے تپاک سے امرو کا استقبال کیا۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد امرو نے جب شہزادی مریم کے بارے میں پوچھا تو عامر بن سلطان رنجیدہ ہو گئے۔ آج ہماری بیٹی کو محل سے غائب ہوئے 7واں روز ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے ملک کا کونا کونا چھان مارا ہے، مگر مریم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عامر بن سلطان نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں گئی ہیں یا؟ امرو نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسی بات کی تو سمجھ نہیں آتی، البتہ جس روز شہزادی غائب ہوئی تھی اس سے ایک روز قبل وہ مجھ سے شکار کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اصل میں نے ہمسایہ ملک کے شہزادہ عدنان سے شہزادی کا رشتہ طے کرنا تھا اور وہ لوگ شہزادی کو دیکھنے آ رہے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ شہزادی محل میں ہی رہے، مگر اگلی صبح معلوم ہوا کہ شہزادی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس کے ہمراہ اس کی 2 کنیزیں بھی غائب تھیں۔ میں سمجھا کہ شہزادی جان بوجھ کر راتوں رات شکار کھیلنے کے لیے نکل گئی ہے۔ وہ نہایت فرما بردار لڑکی ہے، آج تک اس نے کبھی میرے حکم کے خلاف قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بے حد طیش آیا تھا۔ میں نے سوچا جب شہزادی واپس آئے گی تو اس سے سخت باز پرس کروں گا۔ ایک روز گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح دن گزرتے چلے گئے، مگر شہزادی واپس نہ آئی تو مجھے سخت فکر لاحق ہوئی، اور پھر اس بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے کہ شہزادی استبل سے اپنے گھوڑے بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر ملک کا کونا کونا چھنوا ڈالا، مگر شہزادی مریم اور اس کی کنیزوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ مجبور ہو کر تمہیں بلوایا ہے، تم ذہین آدمی ہو اور دیس دیس گھومتے رہتے ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید تم میری بیٹی کو کہیں تلاش کر سکو۔ یہ کہہ کر شاہ عامر بن سلطان خاموش ہو گیا۔ شہزادی مریم جہاں آپ کی بیٹی ہے وہاں وہ میری بھی بہن ہے عالم پناہ۔ اس کی گمشدگی کا جتنا رنج آپ کو ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہو رہا ہے، امرو عیار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نظر شہزادی صاحبہ کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ امرو نے سوچتے ہوئے کہا، کیوں نہیں امرو، یہ تمہارا اپنا محل ہے، تم جہاں چاہو آسانی سے آ جا سکتے ہو، کون ہے جو تمہیں روکنے ٹوکنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ شاہ عامر بن سلطان نے کہا، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے عالم پناہ، ورنہ بندہ کس قابل؟ امرو نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر امرو عیار شہزادی مریم کے کمرہ خاص میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے، وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ خیر تو ہے امرو عیار، تم کچھ پریشان پریشان دکھائی دے رہے ہو، کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے؟ بادشاہ سلامت نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئیں،
انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ عمرو عیار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت پوری طرح سے چونک اٹھے۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمرو؟ ہماری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے؟ مگر کیوں؟ کون ہے وہ بدبخت جس نے عامر بن سلطان کی لخت جگر کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بادشاہ سلامت نے حیرت اور غصے سے ملے جلے انداز میں کہا، انہیں اغوا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی جن یا دیو ہے بادشاہ سلامت۔ وہ جن یا دیو جو انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی خون کا شیدائی بھی ہے، عمرو نے کہا، اور بادشاہ سلامت کے ساتھ پورے دربار میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جن، دیو، مگر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہماری بیٹی کو کسی جن یا دیو نے اغوا کیا ہے، اور یہ کہ وہ انسانی خون کا شیدائی ہے؟ شاہ عامر بن سلطان نے نہایت پریشان اور حیران لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میری ساری عمر جنوں، دیووں اور خطرناک جادوگروں سے لڑتے گزری ہے۔ جنوں اور دیووں کے ساتھ لڑتے ہوئے مجھے ان کی ایک ایک رگ کا پتہ چل گیا ہے۔ جو جن یا دیو انسانی خون کا شیدائی ہوتا ہے، اس کی سانسوں میں ایک ایسی تیز اور ناقابل برداشت بو خارج ہوتی رہتی ہے کہ انسان اس کے قریب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ شہزادی صاحبہ کے کمرے میں ایسی ہی ناقابل برداشت بو رچی ہوئی ہے، چونکہ بو اتنے روز گزرنے کے بعد کم ہو چکی ہے، مگر آپ نے کمرہ بند کرا رکھا تھا، اس لیے بو مکمل طور پر خارج نہیں ہوئی۔ اس سے مجھے اس کے خون کے شیدائی ہونے کا علم ہوا، اور کمرے کے ٹھوس فرش پر بڑے بڑے پیروں کے دباؤ کے نشان موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو پختہ فرش پر دباؤ پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے پیروں کے نشان بڑے بڑے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح کسی انسان کے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں پر یقین لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ شہزادی صاحبہ کو کسی جن یا دیو نے اغوا کیا ہے۔ عمرو عیار کہتا چلا گیا، اوہ، یہ تو تم نے ہمیں نہایت خوفناک خبر سنائی ہے عمرو عیار۔ وہ بدبخت دیو میری بیٹی کو مار کر کھا ہی نہ گیا ہو۔ بادشاہ سلامت کے لہجے میں لرزش تھی۔ نہیں عالم پناہ، اس نے شہزادی صاحبہ کو ہلاک نہیں کیا۔ اگر اس نے شہزادی صاحبہ کو یہی ہلاک کر کے کھایا ہوتا تو ان کے کمرے میں خون کے نشان ضرور ہوتے۔ جو جن یا دیو خون کے شوقین ہوتے ہیں وہ اپنے شکار کو وہیں ہلاک یا زخمی کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ شہزادی صاحبہ اکیلی نہیں بلکہ ان کی 2 کنیزیں بھی ساتھ غائب ہوئی ہیں۔ نہ جانے اس دیو یا جن نے شہزادی صاحبہ کو کیوں اغوا کیا ہے۔ آپ مجھے چند لمحے دیں، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں کوئی بات معلوم کر لوں۔ عمرو نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے لوح سلیمانی نکالی اور اس سے شہزادی مریم کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر تختی پر صرف اس قدر لکھا ہوا ابھرا کہ شہزادی مریم ابھی زندہ ہے، اور اس کے بارے میں عمرو کو مغرب کی طرف کالے پہاڑوں کے قریب 200 کوس دور جا کر پتہ چل سکتا ہے۔ عمرو نے کئی بار لوح سلیمانی سے شہزادی کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہا، مگر تختی پر اور کوئی لفظ نہ ابھرا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت اور عمرو دونوں پریشان ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے شہزادی صاحبہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ مجھے اجازت دیجیے بادشاہ سلامت، میں ابھی اور اسی وقت کالے پہاڑوں کے سفر پر نکل جاتا ہوں۔ خدا نخواستہ شہزادی صاحبہ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ عمرو نے بادشاہ سلامت سے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر عمرو عیار، تم اتنی جلدی کالے پہاڑوں تک کس طرح سے جاؤ گے؟ وہ تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے، تمہیں وہاں پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس بات کی آپ فکر نہ کریں بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جو میں چند لمحوں میں ان کالے پہاڑوں کے درمیان پہنچ سکتا ہوں۔ بس آپ دعا کریں اس دوران شہزادی صاحبہ خیریت سے ہوں۔ باقی اگر وہ کسی خوفناک جن کے قبضے میں ہوں یا کسی ظالم اور خطرناک دیو کے قبضے میں، انہیں چھڑوا کر لانا میرا کام ہے۔ عمرو عیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہ عمرو، اگر تم ہماری بیٹی کو اس ظالم جن یا دیو کے قبضے سے چھڑوا کر لے آؤ تو ہم تمہیں سونے چاندی میں تول دیں گے۔ عمرو عیار، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولیں گے، اور ہاں، اگر تم کہو تو
تمہارے ساتھ کوئی فوجی دستہ بھیج دیا جائے، کیا تم انہیں اپنے ساتھ لے جا سکو گے؟ بادشاہ سلامت نے جلدی سے کہا۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں کسی بھی مہم میں کسی کو اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاتا، ایسے کام میں تنہا ہی سر انجام دیا کرتا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو عیار ان سے اجازت لے کر محل سے باہر آ گیا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مغرب کی جانب روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے لگاتار سفر کے بعد وہ ایک لکودک صحرا میں آ گیا جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ عمرو عیار نے وہاں گھوڑا روکا اور گھوڑے پر سے اتر آیا۔ اس نے گھوڑے کی جانب اپنی زنبیل کا منہ کھول کر کہا، چل زنبیل میں۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑا ہنہناتا ہوا اچھل کر زنبیل میں گھس گیا۔ عمرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور پاؤں میں پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے جس قدر جلد ممکن ہو سکے کالے پہاڑوں کی وادی میں پہنچا دو۔ عمرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ سیدھا اٹھتا ہوا اس کا رخ ایک طرف ہوا، تب عمرو نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہایت تیز رفتاری سے ایک طرف اڑا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کا لباس بری طرح سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ عمرو عیار کو اپنی پگڑی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ کئی گھنٹے لگاتار اڑنے کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ اس نے دیکھا دور ہر طرف کالے رنگ کے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں پر شاید بہت سے درخت جل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ان پہاڑوں کو سیاہ پہاڑ کہا جاتا تھا۔ عمرو ان پہاڑوں کے ارد گرد ہوا میں اڑتا رہا، مگر اسے وہاں ایسی کوئی خاص بات نہ دکھائی دی۔ البتہ ایک جانب پہاڑوں کے قریب جنگل والے ایک حصے میں اسے ایک بہت بڑا خیمہ دکھائی دیا۔ وہ خیمہ ایسا تھا جیسے عموماً بادشاہ شہزادے یا شہزادیاں شکار کے دوران رہنے کے لیے بنواتے تھے۔ خیمے کے باہر کئی سیاہ فام حبشی ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور خیمے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پھلوں والی تلواریں تھیں اور انہوں نے سر پر زرد رنگ کے امامے باندھ رکھے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غیبی حالت میں اس بڑے خیمے کے قریب اتر آیا۔ سنہری چپلیں اتار کر اس نے زنبیل میں رکھی اور اپنی چپلیں زنبیل سے نکال کر پہن لی اور ان وحشیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وحشی بے حد طاقتور اور سخت گیر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خیمے کے گرد اس انداز میں کھڑے تھے جیسے انہوں نے خیمے کو گھیرے میں لے رکھا ہو اور ان کی نظروں میں آئے بغیر چڑیا کا بچہ بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ عمرو حیرانی سے ان کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر موجود سارے وحشی ایک ساتھ چونک اٹھے اور حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان سب کے چہروں پر بے پناہ پریشانی ابھر آئی تھی۔ انسان، کسی غیر متعلق انسان کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی انسان اس طرف آ رہا ہے، ایک حبشی نے صاف لہجے میں کہا۔ اسے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کر عمرو عیار حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات بھی اس کے لیے حیران کن تھی کہ انہوں نے اس کی بو بھی پہچان لی تھی۔ شاید ان لوگوں کی سونگھنے کی حس ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ نہایت تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیدھے اس طرف آ رہے تھے جس طرف عمرو موجود تھا۔ اب تو عمرو عیار کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ اس کے قریب آ کر چاروں طرف سے گھیر ہی نہ لیں، اور گھیر کر انہوں نے تلواریں گھمانا شروع کر دی تو اس کا جسم غیبی حالت میں ہونے کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں میں جا گرے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا عمرو کو خدشہ تھا۔ اس کے عقب سے بھی تلوار بردار وحشی آ گئے تھے اور وہ ایک دائرے کی صورت میں اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گو ابھی تک عمرو ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود کو چوہے دان میں پھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور اس میں سے ایک نقاب پوش لڑکی باہر نکلی۔ ان وحشیوں کو ایک طرف جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ جانتے نہیں شہزادی صاحبہ نے تمہیں کس سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ ان کے خیمے کے قریب سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہیں ہٹے گا، اور تم سب اس وقت خیمے سے دور ہو۔ اس کا مقصد؟ نقاب پوش لڑکی کے لہجے میں بے حد کرختگی تھی۔
اوہ عظیم خادمہ، وہ اصل میں ہم یہاں کسی انسان کی بو محسوس کر رہے تھے۔ ہمیں کسی انسان کی بو تو آ رہی ہے، مگر وہ انسان کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں اس طرف آئے تھے کہ کہیں وہ عظیم شہزادی کا کوئی دشمن ہی نہ ہو اور غیبی حالت میں اس طرف آ رہا ہو۔ ایک سیاہ حبشی نے نقاب پوش لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، انسان؟ اور اس طرف؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اس طرف کسی انسان کا کیا کام؟ تمہیں خود اپنی ہی بو آ رہی ہوگی۔ تم بھی تو انسان ہو، تم کون سے جن یا دیو ہو؟ چلو واپس اپنی اپنی جگہوں پر۔ اور ہاں بوکا، تمہیں شہزادی صاحبہ بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ، نقاب پوش لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ایک حبشی نے جلدی سے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا۔ نقاب پوش لڑکی واپس خیمے میں چلی گئی اور حبشی سر جھکائے اس کے پیچھے جانے لگا۔ باقی حبشی ابھی تک پریشانی کے عالم میں ناک سکوڑ سکوڑ کر امرو کی بو محسوس کر رہے تھے۔ امرو نے آگے بڑھ کر شرارت سے ایک حبشی کے سر پر سے اس کی پگڑی گرا دی۔ پگڑی کا گرنا تھا کہ حبشی اس پوری طرح سے چیخ اٹھا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کا سر گنجا تھا اور وہ گنجے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر بہت سے حبشی اس کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا توگا؟ یہ تمہارے سر پر سے پگڑی کس نے اتاری ہے؟ حبشیوں نے اسے پکڑ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، معلوم نہیں، تم جلدی سے میری پگڑی میرے سر پر رکھ دو ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ گوتا، میری پگڑی تلاش کرو، تکلیف کی شدت سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا۔ امرو نے دیکھا واقعی اس کے گنجے سر کے مسام کھلتے جا رہے تھے اور اس کے سر پر خون کی ننھی ننھی بوندیں چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ امرو کے لیے نہایت حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے تو محض شرارت سے حبشی کے سر سے پگڑی اتاری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان پگڑیوں کے اتارنے سے ان حبشیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس طرح کم از کم امرو کو ان حبشیوں کی موت کا راز ضرور مل گیا تھا۔ مگر یہ حبشی تھے کون اور اس محل نما عجیب و غریب خیمے کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نقاب پوش لڑکی کون تھی اور کس شہزادی کی بات کر رہی تھی؟ وہ بھی اس مخمصے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک خیمے سے وہی نقاب پوش لڑکی باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی تمام حبشی مؤدب ہو گئے۔ لڑکی نہایت غور سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ اس کی جانب تھا، مگر اس کا انداز ایسا نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ امرو کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی امرو کے قریب آ گئی اور پھر امرو کے قریب موجود ایک حبشی کی جانب دیکھنے لگی۔ تم اس طرف جا کر پہرا دو، اس نے حبشی سے کہا، اور حبشی سر ہلا کر ایک طرف چلا گیا۔ تب لڑکی امرو عیار کی طرف پلٹی۔ اس کی تیز نظریں بتا رہی تھی کہ وہ امرو کو صاف طور پر دیکھ رہی ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں البتہ میں تمہاری موجودگی اپنے سامنے ضرور محسوس کر رہی ہوں، جبکہ دکھائی تم مجھے بھی نہیں دے رہے۔ تم دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیچھے آ جاؤ، اس نے نہایت سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور امرو عیار حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود اس کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ خواہ کسی پرانے مسئلے میں اسے ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، اسے یہاں سے دم دبا کر نکل جانا چاہیے۔ مگر پھر اسے ان گنجے سیاہ حبشیوں کا خیال آیا اور اس کی نقاب پوش شہزادی کے بارے میں سوچ کر رک گیا۔ اس نے سوچا، دیکھیں تو صحیح کہ یہ نقاب پوش شہزادی اصل میں کون ہے، اور اس نے اس بیابان اور ویران جگہ پر اپنا خیمہ کیوں لگوایا ہے، اور یہ حبشی غلام کون ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ہر قسم کا خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے باوجود وہ دل میں پریشان تھا کہ وہ یہاں آیا تو شہزادی مریم کی تلاش میں ہے، یہاں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جائے۔ بہرحال جو ہو سو ہو، جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا تو پھر موسلوں کا کیا ڈر۔ یہ سوچ کر وہ کندھے جھٹکتا ہوا نقاب پوش لڑکی کے پیچھے چل دیا۔ نقاب پوش لڑکی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ امرو بھی اس کے پیچھے آ گیا۔
اندر سے خیمہ کافی کشادہ تھا۔ ایک طرف ایک نہایت آرام دہ پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر زرد رنگ کی سرخ لکیروں والی چادر پڑی تھی۔ پلنگ پر 2 گاؤ تکیے پڑے تھے جن پر ایک نہایت خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب 2 سیاہ فام حبشی ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ پلنگ کے پچھلے حصے میں ایک شمعدان نظر آ رہا تھا جس پر موم بتی پگھلی ہوئی ختم ہونے کو آ رہی تھی اور اس کی لو سے سیاہ رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر بھی نقاب تھا اور وہ نہایت حیران انداز میں اندر آنے والی نقاب پوش لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ساہانی، تم اکیلی آئی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم باہر سے کسی انسان کو لینے جا رہی ہو، مگر کہاں ہے وہ انسان؟ پلنگ پر بیٹھی خوبصورت لباس والی لڑکی نے نہایت شیریں انداز میں آنے والی نقاب پوش لڑکی سے پوچھا۔ وہ انسان میرے ساتھ ہے شہزادی صاحبہ، لیکن اس وقت اس نے خود کو غائب کر رکھا ہے۔ آپ حکم دیں، وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، آنے والی نقاب پوش لڑکی نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اور امرو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ کس قدر وثوق سے وہ کہہ رہی تھی کہ شہزادی اگر اسے حکم دے گی تو وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اے نیک دل انسان، تم جو کوئی بھی ہو ہمارے سامنے آؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف تمہاری صورت دیکھیں گے۔ اگر تم ہمارے مطلوبہ انسان ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نقاب پوش شہزادی نے غیبی حالت میں موجود امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تو امرو کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہے، مگر اس لڑکی کے جملوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی، کیا جادو تھا کہ بے اختیار امرو نے کندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نقاب پوش شہزادی بری طرح سے اچھلی، اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور خوف لہرانے لگا۔ اوہ امرو عیار، تم یہاں کیسے؟ تم تو نقاب پوش شہزادی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور امرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا، مگر لڑکی نے نقاب اس انداز میں چہرے پر ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضرور نیلے رنگ کی تھیں، مگر نیلی آنکھوں والی شہزادی کے بارے میں امرو نہیں جانتا تھا۔ وہ تو حیران ہو رہا تھا کہ نقاب پوش شہزادی نے اسے تو پہچان لیا ہے، مگر وہ اسے کسی طرح سے بھی نہ پہچان سکا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے۔ ہاں، میں امرو عیار ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں شہزادی صاحبہ؟ آپ کی آواز اور آپ کی آنکھیں میرے لیے غیر مانوس سی ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں آپ سے پہلے کہیں مل چکا ہوں۔ امرو نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی تم مجھے نہیں جانتے، مجھے تو بس اپنے ایک خاص علم سے تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، یہاں بیٹھو، تم ہمارے مطلوبہ آدمی نہیں ہو، کھاؤ پیو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ، نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا، مگر امرو عیار اس کے لہجے میں عجیب بے چینی اور پریشانی محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کسی خاص وجہ سے بات ٹال رہی ہو۔ وہ بار بار ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے اور یہ نیلی خوبصورت آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں۔ کم از کم یہ شہزادی مریم تو ہرگز نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور آواز بھی کافی بھاری سی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو امرو عیار؟ آؤ ہمارے پاس پلنگ پر بیٹھ جاؤ، امرو عیار کے لیے خاص مشروب اور پھل حاضر کیے جائیں۔ نقاب پوش شہزادی نے پہلے امرو سے پھر قریب کھڑے سیاہ فام حبشیوں کی طرف دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور حبشی سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ امرو عیار جھجکتا ہوا پلنگ کے قریب آ گیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا شہزادی کے قریب بیٹھ گیا۔ شہزادی پلنگ پر اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور امرو کے آگے گاؤ تکیے کر دیے۔ نقاب پوش شہزادی کی آنکھوں میں شدید پریشانی لہرا رہی تھی۔ وہ بار بار بے چین نگاہوں سے کبھی امرو اور کبھی اپنے عقب میں موجود شمعدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امرو عیار گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی وقت اس کے قریب وہی 2 حبشی نمودار ہوئے جنہوں نے تشت اٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک حبشی کے ہاتھ میں
پھلوں والا تشت تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں مشروب والا تشت نظر آ رہا تھا۔ پھلوں کا تھال لے کر سیاہ فام حبشی امرو کے سامنے جھک گیا اور امرو تشت میں سے پھل لینے لگا۔ امرو کو باہر سے لانے والی نقاب پوش لڑکی امرو کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید پروں والا پنکھا تھا۔ وہ شہزادی کے حکم سے اسے جھلنے لگی۔ شہزادی بے چینی کے عالم میں بار بار پلٹ کر شمعدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف چھایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے شہزادی صاحبہ، آپ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اور کیا میں آپ لوگوں کے بارے میں جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس ویران بیابان کالے پہاڑ کے جنگل کے قریب آپ نے خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اور یہ کہ آپ کس ملک کی شہزادی ہیں؟ امرو نے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امرو، میں تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں شہزادی، نقاب پوش شہزادی نے گھبرائی ہوئی نظروں سے پلٹ کر شمعدان کی جانب دیکھا، پھر دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف ابھر آیا تھا۔ شمعدان میں سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھنے لگ گیا تھا۔ شروع میں دھواں بے حد ہلکا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ پھیل کر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور اسی وقت اس میں سے ایک نہایت بھیانک چہرہ ابھر آیا۔ اس چہرے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی تھیں، ناک موٹی، بڑے بڑے ہونٹ اور بے حد لمبے اور نوکیلے دانتوں کے پیچھے جھانکتی ہوئی سرخ زبان اسے بے حد خوفناک ظاہر کر رہی تھی۔ کیا بات ہے شہزادی صاحبہ، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ امرو، جو اس وقت حبشی کے تشت سے انگور توڑ رہا تھا، اس نے چونک کر شہزادی کی جانب دیکھا اور پھر شہزادی کو ایک طرف گردن موڑ کے دیکھتا پا کر اس نے بھی گردن گھمائی، اور پھر جب اس کی نظر نیلے دھوئیں اور اس میں سے جھانکتے ہوئے خوفناک چہرے پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، کون ہو تم شہزادی صاحبہ؟ یہ کیا بلا ہے؟ امرو نے پلنگ پر سے چھلانگ مار کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اس خوفناک چہرے پر جمی ہوئی تھی جو بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے امرو کو گھور رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل میں سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ کیوں شہزادی، اب کیا کہتی ہو؟ ہمارا دشمن آیا ہے یا نہیں؟ اس دھوئیں والے چہرے نے گھور کر نہایت خوفناک لہجے میں نقاب پوش شہزادی سے کہا۔ نقاب پوش شہزادی اس کا خوفناک لہجہ سن کر خوف سے تھوک نگلنے لگی۔ نہیں دھواں دیو، وہ ابھی تک نہیں آیا، تم گھبراؤ نہیں، وہ ضرور واپس آئے گا۔ اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ واپس نہ آیا تو میں اس کی جگہ تمہیں اپنا خون پلاؤں گی، یہ میرا تم سے پہلے سے ہی وعدہ ہے۔ نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی واپسی کا زیادہ سے زیادہ 2 روز اور انتظار کروں گا۔ اگر 2 روز تک وہ نہ لوٹا تو تم سے کیا ہوا میرا عہد ٹوٹ جائے گا اور میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس خوفناک صورت نے بھیانک انداز میں کہا۔ اور یہ تمہارے ساتھ سوکھا سڑا انسان کون ہے؟ تمہاری حفاظت اور خدمت کے لیے تو میں نے جادوگر حبشی مقرر کر رکھے ہیں، پھر یہاں اس بڈھے اور سوکھے سڑے انسان کا کیا کام؟ لاؤ اسے میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے مار کر کھا جاؤں۔ خوفناک چہرے کا لہجہ بے حد بھیانک تھا۔ نہیں دھواں دیو، یہ میرا مہمان ہے، یہ تو اتفاقاً اس طرف آ گیا تھا، میں نے اپنا دل بہلانے اور باتیں کرنے کے لیے اسے یہاں بلا لیا تھا، یہ کچھ دیر تک میرے پاس رہے گا، پھر میں اسے یہاں سے واپس بھیج دوں گی، نقاب پوش شہزادی نے جلدی سے کہا، اور دھواں دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں جا رہا ہوں، جو ہی کامران آئے مجھے خبر کر دینا، اس نے گرجدار لہجے میں کہا، اور نقاب پوش شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت دھوئیں میں سے چہرہ غائب ہو گیا۔ دھواں چند لمحے لہراتا رہا، پھر شمعدان میں جمع ہونے لگا اور پھر سارے کا سارا دھواں شمعدان میں غائب ہو گیا۔ اوہ، خدا کا شکر ہے بلا ٹلی، وگرنہ میرے ساتھ ساتھ امرو بھائی کی شامت آ جاتی، نقاب پوش شہزادی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ امرو بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
شہزادی صاحبہ، کہیں آپ شہزادی مریم تو نہیں؟ مگر آپ کی آواز، آپ کی آنکھیں۔ امرو نے شدید حیرت کے عالم میں کہا، تمہاری بات درست ہے امرو بھائی، میں مریم ہی ہوں، تمہاری بہن شہزادی مریم، مگر حالات اور واقعات نے مجھے اس مقام پر لا پہنچایا ہے کہ تمہیں میری آواز بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف میری آنکھیں ہی نہیں، میرا چہرہ بھی اصلی چہرہ نہیں ہے۔ میں تمہیں ساری بات تفصیل کے ساتھ بتا سکتی ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ کان ادھر لاؤ، میں تم سے ایک نہایت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور امرو حیرت سے بت بنا شہزادی کے قریب آ گیا۔ شہزادی نے اپنے ہونٹ امرو کے کان سے لگا دیے۔ وہ جو کہتی جا رہی تھی اسے سن کر امرو عیار کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ کیوں امرو، میری مدد کرو گے یا نہیں؟ نقاب پوش شہزادی نے امرو کے کان میں ساری باتیں بتا کر اس بار اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے سائے لہرا رہے تھے۔ کام بہت مشکل ہے شہزادی صاحبہ۔ آپ نے جن مچھروں کو مارنے کے لیے کہا ہے وہ نہایت تیز اور موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خطرناک بھی ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ساری عمر مکھیاں مارتا آیا ہوں، اب مچھر ہی صحیح، امرو نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر نقاب پوش شہزادی بھی مسکرا دی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کے دو محافظ بے حد جاندار ہیں، ان کا رنگ کس قدر کالا ہے، حالانکہ ان کے چہروں کے نقش و نگار کسی راجوں مہاراجوں سے کم نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کے رنگ بھی سفید ہو جائیں۔ کیوں دوستو، تمہارا ایسا کوئی شوق نہیں؟ امرو نے ان حبشیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دھواں جادوگر کے غلام ہیں، وہ ہمارے لیے جو مناسب فیصلہ کریں گے ہم انہی کے تابع کام کریں گے، چاہے وہ ہمیں غلام بنائیں یا مہاراجا، ایک حبشی نے ہاتھ باندھ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ دوسرے نے بھی اس کی تقلید میں سر ہلا دیا۔ واہ، خوب، بہت خوب، تم واقعی بے حد وفادار لوگ ہو، تم جیسے ہی وفادار غلاموں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ اگر تم لوگ وفادار نہ ہوتے تو تمہارے جیسے تمام انسانوں کی ناکیں گز گز بھر لمبی ہوتی، آنکھیں بٹنوں جیسی چھوٹی، رنگ سبز، سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہوتے، ایک کی بجائے تمہاری دو دو دمیں ہوتی، اور تم یقیناً مینڈکوں کی طرح سے اچھل اچھل کر چل رہے ہوتے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کالے کچھووں کہ تم نے میری یہاں اچھے اور خوشبودار مشروبات کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جاتے ہوئے تمہیں کچھ انعام دوں۔ یہ لو، یہ میرے وطن کی بنائی ہوئی ایک خاص مٹھائی ہے، اسے کھاتے ہی تم اش اش کر اٹھو گے۔ امرو نے زنبیل سے چند مٹھائی کے ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں حبشیوں نے پہلے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے امرو کے ہاتھ سے مٹھائی لے کر منہ میں رکھ لی۔ مٹھائی میں پہلے ہی سے بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، جس نے فوراً ہی اپنا کام کر دکھایا، اور وہ دونوں دھڑام سے نیچے آ گرے۔ امرو نے فوراً ہی ان دونوں بے ہوش حبشیوں کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا، پھر اس نے نہایت تیزی سے کام لیتے ہوئے وہاں پر پڑا ہوا شمعدان بھی اٹھایا اور اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ اوہ، خدا کا شکر ہے، اب ہم محفوظ ہیں۔ ہمیں اب صرف باہر موجود حبشی جادوگروں سے خطرہ ہے۔ اگر کسی طرح انہیں ختم کر دیا جائے تو بازی ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، شہزادی مریم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں جوش تھا۔ ان کی آپ فکر مت کریں، بلکہ آپ مجھے اپنے متعلق بتائیں کہ آپ یہاں کس طرح سے پہنچی، اور آپ کی آواز اور آنکھوں کا رنگ کیوں بدل گیا؟ یہ حبشی کون ہے اور دھواں دیو کون ہے، اور آپ یہاں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ امرو عیار نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ امرو عیار، ہمیں اصل میں شہزادہ کامران کی واپسی کا انتظار ہے۔ تم کامران کو نہیں جانتے؟ ایک روز میں اور کامران ایک جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ ہمارے سامنے یہ دھواں دیو آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہم بہت گھبرائے۔ دیو کے ساتھ اس کی ایک بیوی پری بھی تھی۔ ہم اس دیو کو دیکھ کر اس قدر ڈرے کہ ہم نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ تیروں سے دیو کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ اس کی بیوی پری ان تیروں سے ضرور ہلاک ہو گئی، جس پر نیلا دیو بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں
ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار ڈالا۔ میں اور شہزادہ کامران بڑی مشکلوں سے خود کو بچا پائے اور بھاگتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، مگر اس دیو نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور مجھے ایک روز میرے گھر سے آ کر اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ اصل میں یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے ہاتھوں اس کی بیوی ہلاک ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ شہزادہ کامران کو بھی پکڑ کر لے آیا تھا۔ وہ شہزادہ کامران کو میرے سامنے مار کر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ اسی دوران دیووں کی نگری سے اس کے بادشاہ کا کوئی اہم بلاوا آ گیا، لہٰذا اسے فوراً واپس جانا پڑا۔ اس لیے اس نے یہاں ایک بڑا سا خیمہ لگوا دیا اور ہماری حفاظت کے لیے جادوگر حبشی مقرر کر دیے۔ میرے ساتھ ساتھ اس نے میری 2 کنیزوں کو بھی اغوا کیا تھا۔ ایک تو ڈر کے مارے پہلے ہی مر گئی تھی، دوسری کو اس نے میرے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ شہزادہ کامران چند دن اپنی زندگی کے اور جی لے۔ چند دنوں بعد وہ واپس آ کر اس سے اپنی بیوی کا نہایت بھیانک انداز میں انتقام لے کر اسے مار ڈالے گا۔ ان دنوں شہزادہ کامران کی والدہ بے حد بیمار تھی، وہ انہیں اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے دھواں دیو سے بڑی منت سماجت کی کہ شہزادہ کامران کی ماں بہت بیمار ہے، جب تک وہ دیووں کی نگری میں اپنے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے وہ شہزادے کو واپس اس کے محل چھوڑ آئے۔ اور شہزادہ کامران نے اس سے وعدہ کیا کہ 1 یا 2 روز بعد وہ واپس لوٹ آئے گا، پھر بے شک وہ اس سے اپنی بیوی کی موت کا انتقام لے لے۔ پہلے تو دھواں دیو نہ مانا، مگر جب ہم نے اسے حضرت سلیمان کی قسم دی تو اس نے ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور دیو شہزادے کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے شہزادے کو ایک اڑن قالین بھی دیا تھا کہ ٹھیک 7ویں روز وہ اس قالین پر بیٹھ کر واپس آ جائے، ورنہ شہزادی کو مار ڈالے گا اور پھر اس کے ملک میں آ کر اسے اور اس کے سارے محل والوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ امرو بھائی، یہ جادوگر حبشی ہمیں عجیب و غریب نہایت عمدہ پھل کھلاتے اور مشروب پلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں میری آنکھوں کا رنگ اور آواز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ میری شکل ہو بہو پہلے جیسی ہے۔ شہزادی مریم نے جلدی جلدی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ کا خیال ہے شہزادہ کامران اپنے وعدے کے مطابق واپس آ جائے گا؟ اگر وہ اڑن قالین لے کر کسی اور طرف نکل گیا تو؟ امرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ اول تو میں شہزادہ کامران کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ وعدے کا پکا ہے، وہ ضرور واپس آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے ذرا دیر ہو گئی ہے، مگر امرو تم تو جانتے ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر اس دیو کی بیوی کو نہیں مارا تھا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی طرح اس دیو اور اس کے حبشی جادوگروں کو مار ڈالو؟ شہزادی مریم نے امرو کی جانب التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور امرو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، یہ دیو چونکہ آدم خور بھی ہیں اور اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ نہایت ضدی اور خودسر ہے۔ اگر اسے نہ مارا گیا تو یہ کم از کم شہزادہ کامران کو تو ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے میرے کان میں یہی بات ہی کہی تھی کہ میں کسی طرح خیمے میں موجود حبشیوں کو ختم کر دوں اور خیمے سے باہر موجود جادوگر حبشیوں کو ہلاک کر دوں۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آپ یہیں رکیں، میں ابھی ان کالے لنگوروں کی دموں پر پاؤں رکھ کر آتا ہوں، امرو نے کہا اور شہزادی ہنس پڑی۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈالی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور غیبی حالت میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ جادوگر جلاد حبشی بدستور خیمے کے گرد گھوم رہے تھے۔ او کالے لنگوروں کی ناخلف اولاد، سنو کہ میں تم سب کو ہلاک کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ میرا نام غیبی جادوگر ہے اور مجھے تمہارے آقا دھواں جادوگر نے بھیجا ہے۔ امرو نے ان کے درمیان آ کر انہیں للکار کر کہا اور جلاد حبشی جادوگر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ امرو نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک حبشی جادوگر کے سر سے پگڑی اتار دی۔ وہ حبشی تڑپ کر سیدھا ہوا تو امرو نے تلوار اس کے گنجے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ حبشی جادوگر نیچے گرا ہی تھا کہ امرو نے دوسرے جادوگر کی پگڑی بھی ہوا میں اچھال دی۔ تمام حبشی جادوگر تلواریں لہراتے ہوئے امرو کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف گھومنے لگے۔
امرو ان کی تلواروں کی گردش سے بچتا بچاتا قریب ہی موجود ایک اونچے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ حبشی جادوگر جس کے سر سے امرو نے پگڑی اچھالی تھی، اس کے سر کے مسام تیزی سے پھیلنے لگے اور ان مساموں میں سے خون پچکاریوں کی مانند ابلنے لگا۔ وہ حبشی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ تمام حبشی گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حبشی جادوگر لہرا کر زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تمام حبشی گھبرا کر پیچھے ہٹے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ایک اور حبشی کی پگڑی اچھال کر لے گیا۔ اس حبشی نے گھبرا کر پگڑی کو پکڑنا چاہا کہ ایک اور تیر سنسناتا ہوا آیا اور تیسرے جادوگر کی پگڑی اس کے سر سے غائب ہو گئی۔ پھر تو جیسے تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور جادوگروں کی پگڑیاں اچھلنے لگی۔ تیر کچھ اس انداز سے آ رہے تھے کہ پگڑیوں کو پروتے ہوئے خیمے کی چھت میں پیوست ہو جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پگڑیاں خیمے کی چھت پر ایسے نظر آنے لگی جیسے کیاری میں پھول کھلے ہوئے ہوں۔ تمام گنجے حبشی جادوگروں کے سروں کے مسام کھلتے جا رہے تھے۔ ان کی چیخوں سے فضا تھرا رہی تھی۔ جادوگر اس بری طرح سے اچھل اور تڑپ رہے تھے جیسے مچھلیاں جال میں پھنسی تڑپتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں تمام حبشی جادوگروں کے چہرے اور جسم خون میں ایسے لت پت ہو گئے جیسے انہیں خون میں ڈبو کر نکالا گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام حبشی جادوگر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ ان حبشی جادوگروں کے مرتے ہی امرو عیار تیر کمان سنبھالے درخت کے پیچھے سے باہر آ گیا اور چادر سلیمانی اتار کر خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت سائیں سائیں کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ دور سے اسے ایک قالین اڑتا ہوا نظر آیا۔ قالین کا رخ اسی طرف تھا اور اس پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان شہزادہ دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے نہایت شان سے کھڑا تھا۔ امرو حیرت سے اس قالین اور شہزادے کو دیکھنے لگا۔ قالین آہستہ آہستہ زمین پر آ کر اتر گیا اور اس پر سے خوبصورت شہزادہ اتر کر حیرت بھری نظروں سے زمین پر پڑی ہوئی حبشیوں کی لاشوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت لہرا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر جب امرو پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ ان حبشیوں کو کس نے مارا ہے؟ آنے والے شہزادے نے امرو کی جانب دیکھ کر تیز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام امرو عیار ہے اور ان حبشی جادوگروں کو میں نے مارا ہے۔ تم غالباً شہزادہ کامران ہو۔ آؤ جلدی کرو، خیمے میں شہزادی مریم تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہیں چل کر تمہیں ساری تفصیل کا پتہ چل جائے گا۔ امرو عیار نے فاتحانہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ کامران چند لمحے شک کی نگاہوں سے امرو کی جانب دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلا کر امرو کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ شہزادی مریم شہزادہ کامران کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادہ کامران، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ تم اپنے وعدے کے پکے ہو، مگر اب ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امرو عیار ہے، میرا بھائی۔ اس نے تمام حبشی جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دھواں جادوگر دیو کا شمعدان بھی اس نے اپنی طلسمی زنبیل میں قید کر لیا ہے۔ شہزادی مریم نے شہزادہ کامران کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ کامران امرو سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس نے نہایت پرتپاک انداز میں ہاتھ ملائے۔ امرو بھائی، کیا دھواں دیو ہمیشہ تمہاری زنبیل میں رہے گا؟ وہ ہمیں مارنے کے لیے دوبارہ تو باہر نہیں آ جائے گا؟ شہزادہ کامران نے قدرے ڈرتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کا زندہ رہنا خطرناک ہے شہزادہ کامران، وہ کسی بھی لمحے زنبیل سے باہر آ سکتا ہے۔ اس کا ہم تینوں کو مل کر خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ لو تلواریں اور تیار کھڑے ہو جاؤ۔ میں زنبیل کو حکم دیتا ہوں کہ وہ شمعدان سے دھواں دیو کو نکال لے اور زنبیل سے باہر پھینک دے۔ جو ہی دھواں دیو زنبیل سے باہر آئے تم فوراً تلواروں سے اس پر پل پڑنا۔ اس طرح اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ امرو نے زنبیل سے شہزادی مریم، شہزادہ کامران اور شہزادی کی کنیز کو ایک ایک تلوار نکال کر دے دی اور خود بھی اس نے تلوار حیدری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر امرو نے انہیں ہوشیار رہنے کا کہہ کر زنبیل کا منہ کھولا اور زنبیل سے دھواں دیو کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اسی وقت نیلے رنگ کا ایک بہت بڑا خوفناک شکل والا دیو زنبیل سے نکل کر باہر آ گرا۔ اس کے باہر گرتے ہی شہزادہ کامران، شہزادی مریم اور اس کی کنیز دیو پر تلواروں سے پل پڑے۔ دیو بری طرح سے
ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چیخنے چلانے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، ان سب نے بجلی کی سی تیزی سے تلواریں مارتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ خس کم جہاں پاک، امرو نے دیو کے خاتمے کے بعد ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شہزادی مریم اور شہزادہ کامران کے چہروں پر خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ سب بے اختیار ہو کر امرو سے لپٹ پڑے، چونکہ یہ کارنامہ حقیقت میں اسی نے سر انجام دیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس ظالم دیو نے شہزادہ کامران کو یقیناً ہلاک کر دینا تھا اور شہزادی مریم کو شادی پر مجبور کرنا تھا۔ امرو نے ان سب کو اڑن قالین پر بٹھایا اور اڑن قالین کو ملک رابان کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ قالین فضا میں اٹھا اور نہایت تیزی سے آسمان کی جانب اڑنے لگا۔ شہزادہ اور شہزادی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے اور امرو دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت سے جا کر درخواست کرے گا کہ شہزادی مریم کی شادی شہزادہ کامران سے کر دے۔ اس کا یقین تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کی جانب دیکھے جا رہے تھے اور امرو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔